آپ نے ریلیف دینا ہے یا سیلریز انکریز کرنی ہے تو پھر آپ پینشنز پہ ٹیکس لگا دیں. مطلب اس ہاتھ سے دے اس ہاتھ سے لے واپس لے لیں. سب سے زیادہ جو ٹیکس دیا ہے نا وہ سیلری کلاس نے دیا ہے اب تک 10 مہینوں میں 437 بلین. بہت ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب مانتے ہیں کہ وہ آپ کا ووٹ بینک ہے, لیکن ووٹ بینک کو بھی کہیں نا کہ سیکریفائس کریں بھائی, اور وہ انہوں نے دینا ہے ملک کی خاطر دینا نا ٹیکس. خوارج کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. افغانستان نے یقین دہانی کروائی ہے اور جس کی ضمانت دی ہے چین. نور ولی خاطی نے ہندوستان سے معاہدے کی اپنی یہ دلیل دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا تھا. اگلی بات نہیں بتائی معصوم لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو معاہدے ہوئے تھے وہ غیر مسلموں کے خلاف لڑنے کے لیے ہوئے تھے, مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھے, مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں تھے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین, آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین افسران کی تنخواہوں میں کیا اضافہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں. حالات کافی مشکل دکھائی دے رہے ہیں. آئی ایم ایف بھی بالکل بجٹ کی تیاری کے پروسیس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے ہٹ کر کچھ ہو نہیں سکتا. خالد مصطفیٰ صاحب سے جانیں گے کہ کیا سرکاری ملازمین اور افسران کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی خوشخبری ہے یا نہیں. اگر خوشخبری ہے تو کتنے فیصد تنخواہ میں اضافہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے, یہ ان سے ہم جانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ موسم گرما کے اندر ہمارے بہت سے صارفین خوشی سے ایئر کولر کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی بھی چلاتے ہیں کہ انہوں نے سولر سسٹم لگوایا ہوا ہے, اور بہت سے لوگ ابھی سولر لگوانے کی تیاری کر رہے ہیں. جنہوں نے ابھی تک سولر نہیں لگوائے وہ تیار ہو جائیں, کیونکہ ان کی خیر نہیں ہے. گورنمنٹ کی بس ہو گئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہر بندہ اپنی بجلی پیدا کرنے کا اپنا نظام خود بنائی جا رہا ہے. تو اب اس سولر پینل کو کیسے مہنگا کر دیا جائے کہ جب لوگ لیں تو ان کو سوچنا پڑے پہلے کہ سولر بڑا مہنگا ہو گیا. وہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے, کتنا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس جو سولر لگانا چاہتے ہیں, اور کتنا ٹائم ہے کہ فوری طور پر خرید لیں. یہ نسخہ بھی خالد مصطفیٰ صاحب سے آج ہم جانیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی پراکسیز اور بھارتی عزائم کے خلاف پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے دو ٹوک اعلان کیا کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی. خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان, بھارت کی پراکسیز کو کچلنے کا وقت آ گیا ہے. اور اس مقصد کے لیے دو ممالک جہاں سے بھارت آپریٹ کر رہا تھا, ان ممالک سے پاکستان نے کیا کمٹمنٹ حاصل کر لی ہے اور اس کمٹمنٹ کی گارنٹی کس نے دی ہے, یہ تفصیلات بھی آج کے اس شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب, جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہر مالی سال کے جب بجٹ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں گے, لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا کسی بجٹ میں کو ریلیف ملا ہو. یہ ضرور ہے کہ اگر برڈن کم بھی پڑے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے بھاری دباؤ سے برڈن سے بچ گئے. لیکن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہر بندے کی نظر ہوتی ہے کہ چیزیں کون سی مہنگی ہونے جا رہی ہیں, وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے پہلے سے خرید لیں. اور دوسرا سرکاری ملازمین اور افسران جو یہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا. تو دونوں تفصیلات ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا تنخواہوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو کتنا ہوگا, اور سولر پینل کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. یہ تفصیلات بھی آپ نے آگے چل کے ہمیں بتانی ہے. جی بھٹی صاحب, آج کل بجٹ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے, اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے پرپوزلس, لیکن وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اور وہ اب جو ہے بجٹ ڈیلے ہو گیا ہے, جو کہ 6 جون کو ہونا تھا, یا پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ 2-3 جون کو آ جائے گا, لیکن بعد میں پتہ چلا 10 جون کو, اب پتہ چلا مزید آگے چلا گیا ہے. تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ابھی تک جو پرپوزلز ہیں, بجٹری پرپوزلز ہیں, اور کچھ جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ فیوچر کے ہونے ہیں بجٹری ایئر کے, اس پہ کہ کتنا ریونیو ہوگا, کتنے ایکسپینڈیچرس ہوں گے وغیرہ وغیرہ, اور کتنا ڈیفیسٹ ہوگا, ان تمام چیزوں پہ ابھی تک کوئی ان پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن ایز فار ایز دا گورنمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کی جو تیاری تھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت دوران میں ہم جو ہے نا سیلریڈ کلاس کو تھوڑا سا ہم ریلیف دیں. لیکن انہوں نے کہا آگے سے آئی ایم ایف نے کہ ریلیف تو آپ مانگ رہے ہیں, دے دیتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اس کے اگینسٹ آپ کیا کریں گے, یعنی کہ آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس, یعنی کہ ریونیو کیسے مزید بڑھائیں گے اس ریلیف کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی بتائیں کہاں سے مزید آپ کریں گے, ٹیکسیشن کہاں سے کریں گے. تو انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے کہا پھر ایسا کریں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پینشنز پہ لگا دیتے ہیں ٹیکس. اچھا,
اگر آپ نے ریلیف دینا ہے یا سیلریز انکریز کرنی ہے تو پھر آپ پینشنز پہ ٹیکس لگا دیں. مطلب اس ساتھ سے دے اس ساتھ سے لے لیں واپس لے لیں. تو پینشنز کئی لوگوں کے لاکھ سے بھی اوپر ہیں, 2 لاکھ بھی ہیں, 3 لاکھ بھی ہیں, ایون کچھ لوگوں کی تو 4 لاکھ بھی ہیں, اور کچھ لوگوں کی خاص ڈالرز میں. نہیں 12 لاکھ بھی ہے, بالکل. لوگوں کی 18 لاکھ بھی ہے. بالکل, اور کچھ 2 لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3-4 لاکھ کے اوپر اگر سلیب آ جاتی ہے تو آپ ان سے ضرور ٹیکس لیں. ٹیکس نہیں چھوڑنا چاہیے, بے شک وہ پینشن پہ بھی ہے, لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ آپ انکم ٹیکس کی سلیب بھی بڑھا دیں اور تھوڑا سا ریلیف دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جو نیٹ سیلری انکریز ہے وہ کم ہو گئی ہے, جیسے کہ پچھلی بار ہوا تھا کہ آپ نے انکم ٹیکس بڑھا دیا ان پہ اور جو ساتھ آپ نے ریلیف دیا تھا وہ جب آپ نے نیٹ دیکھا تو وہ کم ہو گئی. بالکل ایسا, تو ایسے ہی ہوا تھا نا, تو لوگ رو رہے تھے, نہ ہی بڑھتی تو اچھا تھا. تو اب دوسری یہ ہے کہ اب جو ہیں اورنگزیب صاحب جو ہمارے فنانشل مینیجر ہیں اس ملک کے, انہوں نے بھی بات کی ہے جی ہاں جی کچھ ہمارے ورکنگ ہو رہی ہے کہ جو ٹیکس ہے ٹیکس ریلیف دے دیا جائے سیلریڈ کلاس کو. اچھا, میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کہ ان کی تنخواہ بڑھانے سے بہتر ہے کہ ان کو ٹیکس ریلیف دے دیا جائے. جو سیلریڈ کلاس ہے ان کی تنخواہ بڑھانے سے بہتر ہے کہ ان کو ٹیکس ریلیف دے دیا جائے. اب اگر ٹیکس ریلیف دیتے ہیں تو یہاں پہ پھر IMF پوچھتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوگا ٹیکس ریلیف دینے کا, یہ ریونیو آپ کہاں سے جنریٹ کریں گے. تو یہ ابھی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں, یہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا, لیکن یہ میں یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت چاہ رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ریلیف دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو ٹیکس دیا ہے نا وہ سیلریڈ کلاس نے دیا ہے اب تک 10 مہینوں میں 437 بلین روپیز. اگر وہی نا وہ ہوگی بھائی, آپ اب لگائیں نا یہ ریٹیلرز پہ, آپ نے ان کو بھی لوپ میں لے لیا جو کہ ایگریکلچر سیکٹر تھا, جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ لینڈ لارڈز ہیں, یہ بہت بڑی لابیز ہیں, بڑے انفلوئنسرز ہیں. انہوں نے بھی کیا دیے کہ ٹھیک ہے آپ ہم دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. حالانکہ ان کی جو آمدنی ہے نا وہ بڑی ولنریبل ہے, کبھی قحط آ جاتا ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے, ان کی کبھی قیمتیں جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہیں, کبھی آندھی آ جاتی ہے, تو ان کی پروڈکشن میں اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال اگر ان کو لاس ہے تو وہ کم دیں گے ٹیکس, اگر زیادہ ہے انکم بڑھ گئی ہے تو اس حساب سے ٹیکس ان کا بڑھ جائے گا. لیکن آپ ریٹیلرز جو ہیں بہت ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب مانتے ہیں کہ وہ آپ کا ووٹ بینک ہے, لیکن ووٹ بینک کو کبھی کہیں نا کہ سیکریفائس کریں بھائی, اور وہ انہوں نے دینا ہے ملک کی خاطر دینا ہے نا ٹیکس, تو اس کو لے کے آئیں لوپ میں. اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں ریلیف ملے گا. جو سیلریڈ کلاس ہے تو سیلریڈ کلاس کتنی دیر تک اس ملک کو چلائے گی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو IMF کا جو ہے اس حوالے سے یہ میرے خیال میں سٹانس زیادہ بہتر ہے. لیکن آتے ہیں بھٹی صاحب دوسری طرف, آپ نے فرمایا سولرز, یہ بھی تمام جو لوگ ہیں اس پہ بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ سولرز کی جو پہلے جو نیٹ ورکنگ جو نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی ابھی بھی جاری ہے اس کے مطابق تو وہ 27 روپے پہ اپنی الیکٹریسٹی سیل کر رہے ہیں نا. تو پھر جو دوسری نئی پالیسی کا ڈرافٹ آیا تھا جو بنا تھا اس پہ 10 روپے کی کرنی تھی. ٹھیک ہے نا, وقتی طور پر روک دی گئی, جو کہ وقتی طور پہ روک دی, پریشر بہت زیادہ آیا تھا, اور کیبنٹ نے کہا جی کہ اس کو دوبارہ آپ ریوائز کریں اور اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن کر کے آئیں. لیکن جو ابھی باتیں آ رہی ہیں FBR نے ٹیکس پرپوزلز میں جو گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے فنانس منسٹری کو, وہ یہ کیا ہے کہ جی آپ 18% سیز ٹیکس لگا دیں سولر پینلز پہ. بھٹی صاحب سولر پینلز پہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کلائمیٹ فرینڈلی اور گرین الیکٹریسٹی ہے آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کا کاربن لیوی لگاتے ہیں کہ جی آپ نے پروجیکٹس لگانے ہیں, کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹ لگانے ہیں, یا انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹس لگانے ہیں, یا گرین انرجی کے یعنی الیکٹرک وہیکلس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ان کے لیے وہاں سے انسینٹو لے کے ادھر دے رہے ہیں, آپ کاربن لیوی کا لگا کے ادھر انسینٹوائز کریں گے. تو ادھر کی جب باری آئی ہے آپ کی, تو آپ یہ جو ہے آپ اس پہ سیز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو سیز ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خبردار آپ نے اب سولر پینلز نہیں لگانے, ہم مہنگے کرنے جا رہے ہیں. اوپر سے آپ نے جو پہلے پرپوز کیا وہ تھا 10 روپے پہ, تو 10 روپے پہ جو بائی بیک جو ٹیرف ہوگا وہ اس پہ کون لگائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا
بائی بیک ریٹ جو ہے یہ کوئی تقریباً 20 روپے کے نیچے رکھ لیں، لیکن یہ 15 روپے کے اوپر رکھیں تو پھر بھی بارہ کھاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹیکس نہ لگائیں. بالکل صحیح. ٹیکس لگائیں گے تو آپ ایکچولی جو گرین انرجی کی جو پروموشن ہے حوصلہ شکنی کریں گے، آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. درست کہا آپ نے، اور یہ آپ کی بڑی ویلڈ سجیشنز ہیں اور بڑی ویلڈ آپ کی آبزرویشنز ہیں. جی بٹی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا طوفانی دورہ کیا ہے یہ جنگ جیتنے کے بعد، اور ساتھ ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل سید آصم منیر صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور ساتھ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے پہلے ترکیہ گئے، ایران گئے، پھر وہ آذربائیجان گئے. تو ان کے جانے کے ایکچولی کیا مقاصد ہے، جو ایکچوئل مقاصد ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں. اور جن سے ہمارا جس ملک کا بارڈر ملتا ہے ہمارے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی، تو وہاں سے کس قسم کی گارنٹیز لی گئی ہیں؟ خالد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کے داخلی معاملات، پاکستان کے امن و امان کو تہوبالا کے اندر کرنے کے اندر سب سے بڑا جو رول پلے کر رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، وہ ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے. ہمارے پر وہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو ہی سپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ سیف ہیونز ہے. لیکن پراکسیز کے ذریعے یہ کام بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے طویل عرصے سے کر رہے ہیں. لیکن وہ سر عام، اب وہ ان کا میڈیا سر عام کہہ رہا ہوتا ہے، میجر گوریا سر عام یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو سر عام کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے خلاف چارج شیٹ بننے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. ان کا عالمی سطح کے اوپر بھی ان کی بڑی ٹکور ہونے جا رہی ہے، فکر نہ کریں. یہ جو ششی تھرور اور باقی سجے کھبے انہوں نے لوچے لفنگے بھیجے نا، تھرور والا جو ہے نا وزٹ، وہ تو بالکل ناکام. صاحب سر وجہ یہ ہے کتنے عرصے تک، کتنے سالوں تک اب جھوٹ بیچیں گے؟ نہیں ایکچولی جب وہ کوشچن کرتے ہیں وہاں کے لوگ، یہ بتائیں کہ آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی. یہی ایگزیکٹلی. پھر انہوں نے جب یہ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کتنے طیارے گرے تھے آپ لوگوں کے؟ جی طیارے گرے تھے. تو وہاں غبارے سے ہوا نکل جاتی، غبارے سے، یعنی ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اور انویسٹیگیشن نہیں. آپ نے پاکستان کا نام کس بنیاد پہ لیا، حالانکہ وہ تو فیٹو سے باہر نکل گئے. جی بالکل ایسے. اور لیکن اس کے باوجود یہ اسی پرانی روش میں تھے. تو اب منہ کی کھانا پڑ رہی، اور بھی اور ان کو بڑی ان کو ابھی کھانا پڑے گی. دیکھیے ایک طویل عرصہ ہے جب افغانستان کے اندر رشیا انٹرسٹ تھے، رشیا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہاں پر بہت سے لوگوں کو افغانستان کے اندر بیٹھ کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے تیار کیا ہوا تھا. جب پھر وہاں پر انڈیا کے عزائم اس وقت سامنے آئے جب پاکستان نے اور دیگر طاقتوں نے مل کے وہاں سے رشیا کو بھگایا، اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو اپنے سارے ایسٹس وہ انڈیا کے ہینڈ اوور کر گیا، کیونکہ دونوں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہی ہے. اور یہ طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ان کی ہر ایک جو پوائنٹ ہے نا، وہ اس کے اوپر سپاٹ لگ چکا ہے، پوائنٹ آؤٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ضروری تھا کہ جہاں پہ آپ نے ان کو مار کے حق میں بدترین شکست سے دوچار کیا، لیکن ان کا ہوش ٹھکانے آنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پراکسیز کا راستہ بھی بند ہونا چاہیے. تو اس مقصد کے لیے پاکستان نے کوشش شروع کی، اقوام عالم کو بھی بتایا گیا، بیک ڈور رابطے تھے. ٹھیک ہے، اور دنیا اس بات کو مان رہی ہے. لیکن چین کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، چین نے اس معاملے کے اندر بھی بڑا امپریسو رول پلے کیا ہے. پاکستان نے وہاں جا کر اپنا معاملہ رکھا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دونوں جو پاکستان کی ترقی کے محور ہیں، معدنیات کے لحاظ سے، قدرتی وسائل کے لحاظ سے، بلوچستان جو پاکستان کے لیے پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، جو پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، وہاں پر انوالو کون ہے، وہاں پر حالات کون خراب کر رہا ہے مسلسل؟ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے سے فنڈنگ کرتا ہے، لاجسٹک سپورٹ دیتا ہے. کلبھوشن یہ پکڑا جانا سب سے بڑی اگزامپل ہے. لیکن یہ لوگ کہاں سے سب کچھ اتنی طاقت حاصل کرتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں؟ تو وہ دو ڈیسٹینیشن بنتی ہیں، ایک افغانستان اور دوسرا ایران. اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ بندوبست ہونا چاہیے جہاں سے یہ لوگ نکل کر آ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں کارروائی نہ کر سکیں. اور بالخصوص ادھر سے ہم نے مار کے حق میں فتح حاصل کی، ادھر سے بھارت نے اسی رات 33 دہشت گرد کے اٹیک کروائے، پہلی مرتبہ بلوچستان کے اندر ایک رات میں، 9 اور 10 کی رات کو. لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے ان کو ناکام بنایا. پھر خزدار بس سکول پہ حملہ ہوا، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے سے، سافٹ ویئر. تو پھر کہتے ہیں نا کہ صبر کا پیمانہ لبریز، زیرو ٹالرنس. اس کے بعد افغانستان کے حکام کو چین بلایا گیا، ان سے بات چیت گئی. ڈپٹی پرائم منسٹر اچانک ایک دورے پہ گئے تھے، وہ صرف
ایک شکریہ ادا کرنے کا دورہ نہیں تھا، اس میں بہت کچھ طے ہوا۔ وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ فتن الخوارج کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، آپ کارروائیاں کریں گے، ورنہ ہم پھر خود کارروائیاں کریں گے گھس کے، ہماری صلاحیت ہے۔ افغانستان نے یقین دہانی کروائی ہے اور جس کی ضمانت دی ہے چین نے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز کمانڈر سعید ہیں، انہوں نے پولیس کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی اور انہوں نے پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جتنے لوگ جو افغانستان سے جا کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں وہ اسلامی لحاظ سے ناجائز ہیں، وہ دہشت گردی ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ اس وقت جہاد کر سکتے ہیں جب ان کو ایک منین کہیں گے، جب ریاست فیصلہ کرے گی، اور انہوں نے پورا ایک اس کو انہوں نے وہاں پہ اس کو وہ پبلکلی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی جو کہ گزشتہ روز ہم دیکھیں کہ نور ولی جو خارجی ہے، اس نے ہندوستان اور غیر مسلم ملکوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملوں کا ایک ایسا اعلان بھی کیا ہے جو کہ ایک بڑا جرم ہے، جس کی نہ اسلام اجازت دیتے نہ وہ اخلاقی طور پر درست ہے۔ اور نور ولی خارجی نے ہندوستان سے معاہدے کی اب یہ دلیل دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا تھا، لیکن نور ولی خان خارجی یہ بات چھپا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پر حملوں کے لیے دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں سے معاہدے کیے وہ دوسرے غیر مسلم طاقتوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ان کے ساتھ معاہدے کیے، نہ کہ کسی مسلمان اسٹیٹ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کرنے کے لیے وہ معاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ افغانستان جی بالکل چیلنج ہے ان کے لیے۔ اس نے تو پبلکلی اعلان کر دیا، اس نے بھارت ساتھ اتحاد کر لی پاکستان کے خلاف، اور حوالے کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، فتن الخوارج ہے نا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے معاہدوں سے جو کہ غیر مسلم کے ساتھ کیے گئے۔ اگلی بات نہیں بتائی معصوم لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو معاہدے ہوئے تھے وہ غیر مسلموں کے خلاف لڑنے کے لیے ہوئے تھے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں تھے۔ تو اس کے ساتھ فتن الخوارج کے حوالے سے تو بہت سے حدیث اور قرآن کے اندر بھی بہت واضح ہے، اور سپر سالار نے بھی اس معاملے کو بہت واضح کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ تھا جو کہ چین کی گارنٹی دی ہے، دوسرا معاملہ تھا فتن الہندوستان کا۔ فتن الہندوستان کے خلاف کارروائی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے خالد صاحب ان کو سپورٹ مل رہی تھی، جہاں پہ ان کی سیف ہیونز ہیں، جہاں سے بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، وہ راستہ استعمال کرتا ہے ایران کا۔ اور کلبھوشن یادیو اسی راستے سے آیا، وہیں بیٹھ کے آپریٹ کرتا تھا، ایک بڑا نیٹ ورک تھا ان کا، اور اس کا وہاں پکڑا جانا اس بات کی دلیل تھی۔ اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے وہاں پہ جو ان کے کچھ مقامات تھے، پاکستان نے وہاں پہ اٹیک بھی کیے، کارروائیاں بھی ہوئیں۔ تو ابھی ریسنٹلی بہت لوگ باتیں کر رہے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ نہیں کیا اور ایران چلے گئے اور سعودیہ سے ناراض ہوگا۔ تو کچھ ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی، ایسا نہیں تھا، سعودیہ اس حوالے سے فلی آن بورڈ تھا، ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، کیونکہ اس سارے سیز فائر کے اندر سعودی عرب کو بھی بڑا کردار تھا۔ لیکن سعودی عرب کے پاس چونکہ وہاں پہ ایک اعتماد کا آپ کا بڑا ایک ٹاپ لیول ہے، تو ایران جانے کا مقصد ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اصل جو آبجیکٹو تھا جو کہ اچیو کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی اگین چین نے رول پلے کیے۔ ایران نے بھی اب کمٹمنٹ لی گئی ہے کہ وہ ایسے عناصر جو بی ایل اے کے ساتھ وابستہ ہیں، پاکستان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، بلوچستان کے امن کو خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ایران ان کو وہاں چھپنے کی جگہ کسی صورت فراہم نہیں ہونے دے گا، اور وہ عناصر جن کو وہاں سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو بٹی صاحب آپ نے ایران کا اور چین کا بتایا نا جی، تو وہ مین ان کی جو کولیبریشن ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہوئی ہے کہ پاکستان کے ایک درینہ دوست نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے، اور اب فتن الہندوستان اور فتن الخوارج کی دو جو محفوظ جگہیں تھیں جہاں سے وہ اپنی بھارتی اکاؤں کے اشارے کے اوپر ٹریننگ حاصل کرتے تھے، فنڈنگ حاصل کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کارروائیاں کرتے تھے، وہاں پر ان کی زندگی کا دائرہ تنگ ہونے جا رہا ہے۔ مودی کو جہاں پہ ادھر ہم نے شکست دی، اب اس جگہ پہ بھی ہم ان کو افغانستان بھی شکست ہوگی، اور جو سیستان سے اس کو ذرا تھوڑا بہت ان کو جو ملتے تھے، ان کے جو نیٹ ورک تھا
اس سے بھی ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ سی پیک 2 جو ہے ہمارا وہ بڑی زور و شور سے شروع ہوگا اور کمپلیٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی خالد صاحب، آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ مبارک کرے آپ کی زبان کو، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بھارت ہوش کے ناخن لے گا اور پاکستان اپنے خلاف استعمال ہونے والے عناصر کے خلاف یوں ہی منظم طریقے سے کارروائیوں کو سلسلہ جاری رکھے گا، اور ہم اپنے جو دفاعی، ہمارے اسٹریٹجک، ہمارے سوشل، ہمارے اکنامک جو ٹارگٹ ہیں، ہم اس کو ہر صورت حاصل کریں گے، وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان۔ ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔